انس یہاں پہ کیا واقعی گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ بیسکلی پش جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہے کہ لیٹس گو فار اے ڈیل، اور ایران جو ہے وہ بیسکلی اس بائنڈ گیم میں آ نہیں رہا اینڈ دیٹ ایبسلیوٹلی ڈینائنگ دس، یعنی کہ وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے؟ کیا یہی صورتحال ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے اندر بھی انٹرسٹ موجود ہے کہ یس وی شوڈ گو فار اے ڈیل، کافی بمبارمنٹ ہو گئی، کافی نقصان ہو گیا، اب معاملات کو طے کرنا چاہیے؟ دیکھیں منصور صاحب، جیسے عائشہ صاحبہ نے بتایا کہ وہ بالکل ڈیل یو ایس سائڈ جو ہے ڈیل کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے، اور یہ ریسپراسٹی جو ہے پاکستان کی انیشیٹو پر وہ سب سے پہلے امریکہ کی جانب سے دی گئی، تو امریکی سائڈ جو ہے وہ بالکل ان دی انٹرسٹ آف پیس، امن کی خاطر جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہ رہی ہے۔ جہاں تک ایران کی بات کی جا رہی ہے تو ایران میں ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہمیں نظر آتا ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ انسان ایک پوائنٹ پر پروپیگنڈے کا اتنا شکار ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروپیگنڈے کو بھی بلیو کرنے لگتا ہے۔ میرے خیال سے ایران کی ایک سائڈ جو ہے وہ اس ایلوژن میں ضرور ہے کہ انہوں نے بالکل امریکہ کو تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، جو کہ آف کورس ایسا نہیں ہے، اور وہ ایک سیکشن کا یہ ضرور ماننا ہے کہ اگر امریکہ مذاکرات کے لیے تیار ہے تو اس لیے کہ امریکہ کسی طرح جو ہے وہ ڈر گیا ہے یا پھر وہ سٹیپ بیک کرنا چاہتا ہے۔ نیچرلی امریکی سائڈ کا یہ ٹیک نہیں ہے اس پورے معاملے کے اوپر، اس لیے ایران میں جو ایک سائڈ ہے، ایون پاسداران کے اندر یا سپاہ کے اندر ایک سائڈ ہے، وہ ضرور پش کر رہی ہے کہ ٹاکس کریں، لیکن جو ہارڈ لائنر جسے ہم کہتے ہیں وہ ابھی تک پریویل کر رہے ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہونے والی بات چیت، جو بھی انٹرلوکیٹرز کی بات چیت ہوئی ہے، اس کا نتیجہ یہی ہے یا اس کی سمری یہی ہے، خلاصہ یہی ہے کہ کسی طرح ان ہارڈ لائنرز کو اس بات کو باور کرایا جائے کہ یہ انٹرسٹ آف پیس ہے، اسٹیبلٹی ہے، اور ایران کے ہی حق میں ہے کہ اگر یہ کانفلکٹ آگے نہیں بڑھتا تو بہتر یہی ہوگا کہ یہ خطے کے لیے اور اسٹریٹ آف ہارموز اور اوور آل جو دنیا جس طرح سے کرائسس سے گزر رہی ہے اس کی نارملائزیشن کی طرف چلی جائے گی۔ فی الحال ریشنلائزیشن جو ہے ہمیں کم نظر آتی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج میری دوپہر میں ایک انٹرلوکیٹر سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم 75% جو ہیں وہ ایک معاہدے کے نزدیک آ چکے ہیں، اور 25% جو ہے وہ تقریباً وہ بچا ہے۔ لیکن اس دوران ہی ہم نے دیکھا کہ جب یہ اٹیکس ہوئے سعودی عرب کے، اور اس کے بعد جو ریاکشنز آئے اس کے بعد کم ہو گئے ہیں، لیکن سفارتکاری کی جو ونڈو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ ایران کی جانب سے بھی جو میسیجز کیے جا رہے ہیں وہ پبلک پوسچرنگ کے لیے کیے جا رہے ہیں، جیسے امریکی سائڈ سے پبلک۔ میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن when you said کہ جی 75% جو ہے وہ چیزوں کے اوپر سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، تو this means 25% رہتا ہے۔ Do you have any idea کہ وہ 25% sticking points کون سے ہیں جس پہ ایکچولی کوئی بات نہیں بن پا رہی؟ میرے خیال سے جو سب سے بڑا سٹیکنگ پوائنٹ ہے وہ ری اوپننگ آف اسٹریٹ آف ہارموز کو لے کر ہے۔ جس طرح ایرانی سائیڈ نے کل جب اپنے 10 پوائنٹس فارورڈ کیے تو اس میں ایک پروٹوکول فار اسٹریٹ آف ہارموز کی ری اوپننگ کے لیے تھا، اور جو ارینجمنٹ امریکہ کی جانب سے پرپوز کیا گیا ہے وہ ایران کے لیے ورکیبل نہیں ہے۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، میری سمجھ یہ ہے کہ ایک مڈ وے اگر تو بات چیت سکسیڈ کرے گی، جو کہ شاید نظر آ رہا ہے کہ کر جائے، تو مڈ وے جو مڈ پوائنٹ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایک ٹیمپریری سیز فائر اور ٹیمپریری ری اوپننگ آف دا اسٹریٹ آف ہارموز۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر 30 دن تک سیز فائر رہے گا اور 300 شپس پھنسے ہوئے ہیں اپنا ہارموز پہ، تو ان 300 شپس کو نکال لیں گے، اور اس کے بعد لیکن یہ ابھی سب پریلیمنری سٹیجز کے اوپر ہے، کیونکہ جتنا ٹائم قریب آتا جا رہا ہے اتنے زیادہ سٹیکس بڑھ رہے ہیں، تو ایران کے اوپر بھی کافی زیادہ پریشر بڑھ رہا ہے، انٹرلوکیٹرز کی جانب سے بھی پریشر بڑھایا جا رہا ہے، اپنا کراؤڈ استعمال کیا جا رہا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب تک سفارتکاری جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے، کم ضرور ہوئی ہے۔ اب آخری جو ہم نے سنا وہ یہی کہ امریکہ کی جانب سے ایک کاؤنٹر پروپوزل دیا گیا ہے، اور جے ڈی وینس نے جیسے کہا کہ ایران کا انتظار ہے، تو اب امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں ایران کی جانب سے بھی کسی حد تک جواب آ جائے گا، اور شاید کسی فریم ورک آف انڈرسٹینڈنگ فار سیز فائر جو کہ نومن کلیچر اس کا ہوگا، اس کے اوپر شاید اگری اپون کر لیا جائے۔ عائزہ صاحبہ، اگر ماضی کے امریکی صدور کو اٹھا کے دیکھا جائے، چاہے وی اسٹارٹ فرام دا ویتنام وار اور اس کے بعد آگے عراق وار کی بات کریں، افغانستان کی بات کریں، امریکی صدور نے جنگیں شروع تو کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر اس بات کا پریشر آتا گیا کہ آپ کی ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہے، اس میں سے نکلنا کس طرح ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز آلویز بین اے ویری ڈفرنٹ پریزیڈنٹ، اگر آپ ان کو کمپیئر کریں ماضی کے صدور کے ساتھ۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ سے آپ کی نظر میں یہ غلطی ہوئی کہ وہ انٹری تو انہوں نے کر لی اس جنگ میں، لیکن بیسکلی ان کے پاس ڈے ون سے ہی کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں تھی، اور شاید اسی پریشر کے اندر وہ ہر قدم آگے اسی طرح بڑھاتے جا رہے ہیں؟
اچھا منصور صاحب، جہاں تک صدر ٹرمپ کی بات ہے، ایک تو یہ کہ جو ماضی میں بہت سی جنگیں جو امریکہ نے لڑیں، جن میں امریکہ شامل ہوا، کانگریس کی اپروول کا ایک معاملہ جو ہے وہ تھا، اور تمام صدور نے یہ کوشش کی کہ وہ کانگریس کو اور انٹرنیشنل اداروں کو یہ ثابت کریں، اپنے الائز کو یہ ثابت کریں کہ اس جنگ میں جانا ضروری ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی، اسی لیے اب تک آپ دیکھیں امریکہ میں حکومتی سطح پہ اس ساری چیز کو ایک جنگ، باقاعدہ جنگ کے طور پہ کہا نہیں جا رہا۔ امریکہ کے قوانین کے مطابق صدر جو ہے، اگر ایکسٹریم سچویشنز ہوں اور تو وہ کوئی نہ کوئی ایسے ملٹری ایکشنز لے سکتا ہے، لیکن اگر آج صدر ٹرمپ باقاعدہ طور پر برجز پہ اور اس پہ حملہ کرتے ہیں تو اس کو ایک طرح سے باقاعدہ جنگ تصور کیا جائے گا، جس کے لیے صدر ٹرمپ کو کانگریس کی اپروول کی ضرورت ہوگی۔ بالکل یہ کہا جا سکتا ہے، صدر ٹرمپ کے گزشتہ کچھ بیانات سے بھی ثابت ہوا کہ صدر ٹرمپ غالباً کسی اور خیال میں اس معاملے میں انٹر ہوئے تھے، اور اب انہیں باہر نکلنے کے لیے ایک ایگزٹ ریمپ یا ایگزٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ دکھ نہیں رہی، اور وہ تمام کوششیں کر رہے ہیں۔ لیکن اگین صدر ٹرمپ از اے ویری شروڈ بزنس مین ایز ویل، تو آئی تھنک ہی از پلئنگ اٹ بائی دا ایئر، کہ جو بھی ہوا میں اس میں یہ کہہ دوں گا اور یہاں سے نکل جاؤں گا، اور یہ کہہ دوں گا نکل جاؤں گا۔ تو وہ جو زبانی جمع خرچ ہے اور وہ جو اپنی بیانیہ ہے، صرف اس کی بیس پہ کھیل رہے ہیں۔ لگتا یہی ہے ان کے پاس کوئی ایسی خاص اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی لانگ ٹرم وار پلان نہیں ہے، اور اگین پھر ان کے لیے ود ان دا کنٹری بہت ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے، اور اسپیشلی اگر امریکہ میں اسرائیل کی حمایت کے حوالے سے دیکھا جائے تو بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ ٹریڈیشنلی دونوں پارٹیز کو اسرائیلی بزنس مین، اسرائیلی تھنک ٹینکس کی بڑی حمایت حاصل رہتی ہے، اور جس کی وجہ سے دونوں پارٹیز کے سیاستدان اسرائیل کے ایجنڈا کی کسی حد تک حمایت کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے گورنر گیون نیوسم جو کیلیفورنیا کے گورنر ہیں، جو کہ مستقبل میں صدارتی انتخاب بھی لڑنا چاہتے ہیں اور بڑے ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کی طرف آ رہے ہیں کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں، انہوں نے اسرائیل کی ایجنڈے کی حمایت کے خلاف بیانات دیے، جس کو امریکی پریس میں بہت اس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے کہ امریکہ اسرائیل سے ایک ڈفرینٹ اسٹانس لینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے صدر ٹرمپ کو سوچنی پڑیں گی، دیکھنی پڑیں گی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کا ووٹر بیس جو ان کو بڑا ہارڈ کو فالو کرتا ہے، وہ آپ سمجھے کلٹ فالوئنگ ہے، وہ اپنی جگہ پہ رہے گا، لیکن اس کو کافی دھچکا پہنچا ہے اس ایران کی اس معاملے کے بعد۔ انس، یہ اس سارے معاملے میں ایک اور اینگل جو کیونکہ میں ماضی کے ساتھ کمپیئر کر رہا تھا، اس سے ماضی میں اگر عراق کے حوالے سے بات کریں، افغانستان کے حوالے سے بات کریں، نیٹو کی انوالومنٹ وہاں پہ تھی، دیگر ممالک کی انوالومنٹ تھی، جس کی وجہ سے آبویسلی ایک ڈیسیجن میکنگ جو بورڈ ہوتا تھا یا جو ٹیبل ہوتی تھی، دیر ور مینی اسٹیک ہولڈرز آن دیٹ۔ یہاں پہ آپ کے خیال میں یہ بات ایکچولی جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ مجھے مدد چاہیے، لیکن نیٹو ہماری مدد کے لیے نہیں آیا، جاپان نہیں آیا، آسٹریلیا نہیں آیا، یہ تمام ممالک، ساؤتھ کوریا نہیں آیا، انہوں نے کل رات کو ذکر کیا ان تمام ممالک کا۔ اگر آپ کے خیال میں obviously this is just analytical، اگر آپ کے خیال میں اگر دیگر سٹیک ہولڈرز شاید آج یہاں پہ موجود ہوتے تو ایز یو سے کہ مطلب سینٹی کوڈ ہیو پریویل، اور ہو سکتا ہے کہ دیگر سٹیک ہولڈرز جو ہے ان کا پریشر بھی ڈونلڈ ٹرمپ پہ آ جاتا ہے کہ جناب نہیں، دس از ناٹ دا وے ٹو گو اہیڈ، اور شاید اس وقت کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل یہی دو اس وقت فورسز ہیں جو ایران کے ساتھ یہ جنگ لڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھی بیک ڈاؤن کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں، ایک ٹیکنیکلٹی جب یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ان کی سپورٹ کے لیے کوئی نہیں آیا، تو کیا انہوں نے کسی سے سپورٹ مانگی؟ نیٹو کی وہ بات کرتے ہیں تو نیٹو کا آرٹیکل 5 بہت کلیئر ہے کہ جو ممبر ملک ہے وہ اس آرٹیکل کو انووک کرے گا، کہ جو کہتا ہے کہ این اٹیک آن ون شال بی کنسیڈرڈ این اٹیک آن آل۔ تو کیا امریکہ نے یہ چیز انووک کی ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ یہ بات صرف ایک انسٹنس میں انووک کی گئی تھی، وہ 2001 کی جنگ تھی جب امریکہ نے افغانستان کے اوپر انویژن کی تھی، اور اس کے اوپر آرٹیکل 5 کو اس نے انووک کیا تھا، اور اس میں دیکھا کہ یورپی ممالک اور نیٹو کے جو دوسرے ممالک تھے انہوں نے امریکہ کو بیک کیا تھا اسی کانٹیکسٹ کے اندر۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کلیم کہ ان کی سپورٹ کے لیے آیا نہیں، لیکن اس لیے ریالٹی سے کلوز نہیں ہے کہ انہوں نے کسی سے سپورٹ مانگی بھی تو نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اگر اسٹیک ہولڈرز ہوتے تو ڈیفینیٹلی ان کے اوپر وہ پریشر آتا ہے۔ ابھی بھی اسٹیک ہولڈرز کا انڈائریکٹ پریشر ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، یہ یو ایس سائڈ جو ہے اس کو ٹیپر آف کر رہی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 3 ممالک اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، تو یہ جو 3 ممالک یا 4 ممالک کورلی انوالوڈ ہیں اس پورے نیگوسیشنز پروسیس میں ایز اے فیسیلیٹیٹر، سہولت کار کے طور پہ۔ یہ ثالث نہیں ہیں، یہ میڈیٹرز نہیں ہیں، یہ سہولت کار ہیں جو کہ میسیجز ایکسچینج کرنے میں ہیلپ کر رہے ہیں، اور اس کے تحت
کیونکہ اب ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جس طرح سے آپ اس کو کلاسیفائی کرنا چاہیں بات چیت ہو رہی ہے، اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ یا یو ایس سائڈ جو ہے وہ اپنے آپ کو آبلیگیٹڈ فیل نہیں کرتی کہ انٹرنیشنل پریشر کو وہ کسی طرح کوئی ہیٹ دیں یا اس کو کوئی گھاس ڈالیں، اور اسی لیے وہ اپنی سولو فلائٹ کے اوپر زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ منصور صاحب